السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسفر علی مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا پروگرام قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات کے متعلق۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نجوی صاحب اور قاری عادل حسین چشتی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے ہوسٹ موجود ہیں جناب ناصر محمود صابری صاحب۔ تو میں اب گزارش کرتا ہوں جناب قاری عادل حسین چشتی صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام الہی سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ میں ملتمس ہوں حافظ اسفر علی مہروی صاحب سے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی منقبت سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہی زندہ حقیقت ہے، یہی سچ بات بابو جی، یہی زندہ حقیقت ہے، یہی سچ بات بابو جی، یہی زندہ حقیقت ہے، یہی سچ بات بابو جی، ہزاروں وصف ہیں اور ایک تمہاری ذات بابو جی، ہزاروں وصف ہیں اور ایک تمہاری ذات بابو جی، تمہارے دم قدم سے تھی نرالی بات بابو جی، تمہارے
یہی ہے اس کا نذرانہ، یہی سوغات بابو جی، یہی ہے اس کا نذرانہ، یہی سوغات بابو جی۔ ہزاروں وصف ہیں اور ایک تمہاری ذات بابو جی۔ اپنے اسٹوڈیو میں مذکورہ رکھا ہے آج ہم نے حافظ غلام مرتضیٰ ندوی صاحب کو، اور نعت کے دوران ہمارے مجلس کی زینت بنے جناب ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا علی محمد علوی صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو پہلا سوال حافظ صاحب آپ سے ہے کہ بابو جی کا جو مختصر تعارف اور آپ کی حیات مبارکہ کے نمایاں پہلو پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا پروگرام میں مدعو کیا۔ حضور قبلہ سیدی مرشدی آقائی رماوائی مرجائی پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابو جی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قبلہ عالم فاتح قادیانیت مامور من الرسول اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند ارجمن ہیں، اور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نابغہ اثر اور نابغہ روزگار ہستی کے آپ فرزند ہیں۔ تو اس حیثیت سے حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ، آپ کی ذات مقدسہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور عوام الناس میں متعلقین متوسلین میں آپ کی حیات مبارکہ ایک کلی کتاب کی مانند ہے۔ حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت 1891 دسمبر کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، بمطابق 1308 ہجری۔ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے اوراد و وظائف میں مشغول تھے، تو خادم نے حضور قبلہ عالم کے پاس آ کر دستور زمانہ کے مطابق آپ کو مبارکباد پیش کی۔ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مبارک کے الفاظ میں نے سنے تو پہلے میں سمجھا کہ شاید مجھے خدا مل گیا ہے، لیکن پھر اولاد نرینہ کے پیدا ہونے پر فطرتاً ہر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ میرے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح کا وجود ہوا ہے۔ حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آپ مشغول رہے، اور اس پر پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ ملفوظ بھی گواہ ہے کہ جب حضور بابو جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر درگاہ شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے، اس وقت حضور قبلہ عالم نے بالاخانے پر آپ آرام فرما تھے، تو حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے جب قبلہ عالم نے دیکھا آپ گھوڑے پہ سوار تھے، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ غلام محی الدین ہے، تو پھر آپ نے تبسم فرما کر آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھوڑا بھی چلا رہا ہے، دوڑا رہا ہے، اور ساتھ اپنے کام میں بھی مشغول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی مشغول ہے۔ تو آپ سفر و حضر میں، سیر علالت میں، ہر لمحہ شب و روز حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد حق میں مشغول ہیں۔
اور قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور بابو جی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط لکھے اور پند و نصائح کی، ان میں ایک شعر عموماً ملتا ہے جس میں آپ نے حضور بابو جی کو نصیحت فرمائی، اور حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام حیات مبارکہ کو دیکھیں تو اس شعر پر آپ عمل پیرا رہے کہ نمی گویم کہ از عالم جدا باش، باہر جائے کہ باشی با خدا باش۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا سے کٹ کر جدا ہو کر علیحدگی اختیار کر تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرو، بلکہ باہر جائے کہ باشی با خدا باش۔ تم جہاں کہیں بھی رہو تم خدا کے ساتھ رہو۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شب و روز آپ خلق خدا میں مشغول ہوتے، سارا دن صبح سے شام تک، اور دیکھنے والوں نے، متعلقین نے، متوسلین نے، وابستگان نے دیکھا کہ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہیں۔ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے اپنے وقت کے جید مطالب اساتذہ کرام کو منتخب کیا حضور بابو جی کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ آپ نے قرآن مجید اور فن تجوید و قرأت حضرت علامہ قاری عبدالرحمن جمپوری سے آپ نے حاصل کیا، اور قاری عبدالرحمن جمپوری اس وقت علم تجوید و قرأت میں آپ یگانہ روزگار تھے، اور بر صغیر پاک و ہند میں فن تجوید و قرأت قاری عبدالرحمن جمپوری ہی سے پہلا، اور وہ قاری عبدالرحمن جمپوری صاحب رحمہ اللہ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن مجید اور تجوید و قرأت کے استاد ہیں۔ پھر آپ نے درس نظامی کی کتب اور جو علوم متداولہ ہیں ان کی آپ نے تعلیم حضرت علامہ مولانا محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے حاصل کی۔ مولانا محمد غازی صاحب بحر العلوم تھے، اور خود قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم پر مطمئن اور اعتماد کا اظہار فرماتے تھے، اور آپ نے حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت بھی کی کہ ایسے استاد کا میسر ہونا، ایسے بحر العلوم کا میسر ہونا، ایسے شفیق اور مہربان استاد کا میسر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم ظاہری علوم جو ہیں شریعت کے وہ حضرت مولانا محمد غازی صاحب سے آپ نے حاصل کیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور مصنوی مولانا روم، فتوحات مکیہ شیخ اکبر محمود الدین عربی تالیف ہے، اور فصوص الحکم، یہ اسباب اور یہ تصوف کے علوم خود قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سکھائے، اور آپ ہی سے یہ علم حاصل کیا۔ حضرت بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہری باطنی علوم کی تکمیل ہو چکی اور علوم معقول و منقول حاصل کیے، اور اس کے بعد قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علوم اور ظاہری باطنی روحانی جو کمال ہے اس کے حصول کے بعد جب آپ مطمئن ہو گئے تو قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور بابو جی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت و ارشاد اور سلاسل طریقت کے مطابق آپ کو بیت کی اجازت مرمت فرمائی، کیونکہ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکسر المزاج تھے، اور طبعاً آپ انتہائی تواضع کرنے والے واقع ہیں، اس لیے حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں کہ اگر بیت و ارشاد سے آگے سلسلہ چلانے سے غرض روٹی کمانا ہے تو آپ کا صدقہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالین پاک کا تصدق ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر قابلیت ضروری ہے تو بندہ اس قابلیت بندے میں اس قابلیت کا فقدان ہے۔ اور آپ نے حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں عرض کی
کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ بیت کا حقدار وہ شخص ہے جس کی نگاہ آیان ثابتہ تک، اور میں ظاہری بینائی کے لیے بھی اہمیت کا مطالب ہوں۔ یہ آپ کی تواضع، عاجزی اور انکساری تھی۔ حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ کون سے ولیوں کی اولاد ہیں جو بیعت کر رہے ہیں، اپنے سلسلہ چلا رہے ہیں۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دوسروں کی نسبت کچھ عرض نہیں کر رہا، میں تو صرف اپنا حال بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر آپ ذمہ داری اٹھائیں، جن کو میں بیعت کروں گا ان کی آپ ذمہ داری اٹھائیں، پھر میں بیعت کے لیے حامی بنتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذمہ دار وہی ہے، میں کون ہوں بیچارہ، اس سے ذمہ دار وہی ہے۔ غالباً قبلہ عالم کا اشارہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف ہے کہ جو بھی ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں ان کے ضامن ذمہ دار حضور غوث اعظم ہے۔ تو قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ بیچارہ ہیں تو پھر میری بیچارگی کا عالم کیا ہے؟ کچھ دیر قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا میں ذمہ دار ہوں جو تمہارے ہاتھ پر بیعت ہے۔ تو حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے والوں کی، یہ سلسلہ چلنے والوں کی ذمہ داری خود قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے اٹھائی، اور ان کے ذمہ دار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تسلسل چل رہا ہے کہ جو بھی اس خانوادے کے کسی بھی فرد کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری حقیقت میں قبلہ عالم کی ہے، اور بیعت بھی حقیقت میں وہ قبلہ عالم کی ہے، اور وہی اس کے ذمہ دار ہے۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ آپ کی شخصیت ہمہ جیسی ہے، آپ کی زندگی کے، آپ کی حیات کے تمام پہلوؤں سے احاطہ کرنا یہ ناممکن ہے۔ آپ جود و سخا آپ کی، اور بندہ پروری، عفو و درگزر، عبادت و ریاضت، آپ کو کسی پہلو سے بھی دیکھیں تو آپ سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صبح سے شام تک آپ خلق خدا کے ہجوم میں گرے ہیں، اور متعلقین، متوسلین اور حاضر ہونے والوں کے درد دکھ کو سن کر ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور سارا دن مخلوق میں آپ گرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یاد حق سے بھی غافل نہیں ہے، اور شب کو دیکھیں تو آپ عابد شب زندہ دار کی طرح نظر آتے ہیں۔ دن کو خلق خدا کے ہجوم میں، اور شب کو اپنے رب کی بارگاہ میں آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کے حیات مبارکہ میں بندہ پروری اور آشنا پروری، اور آپ کا اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنی ذات سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ کیسا لگاؤ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص فوت ہوا جو آپ کا بچپن کا دوست تھا، اور بچپن کے ایام اس نے حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ جب وہ فوت ہوا تو حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کی قبر پر حاضر ہوئے تدفین کے بعد۔ جب اس کو قبر میں اتارا گیا اور مٹی ڈالی گئی تو حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ ایک عام غریب شخص تھا، لیکن آپ کا دامن گرفتہ تھا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے خوبصورت جملہ بندہ پروری، آشنا پروری کے حوالے سے آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد آپ نے اس دوست کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہندو ہیں بت پرست، مسلمان خدا پرست۔ ہندو ہیں بت پرست، مسلمان خدا پرست، ہم ہیں غلام ان کے جو ہیں آشنا پرست۔ ہم ہیں غلام ان کے جو ہیں آشنا پرست۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و سخا کو دیکھیں کہ آپ جب
44 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو آپ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے روانہ ہوئے. تو چونکہ 5-6 سال تک دوسری جنگ عظیم رہی اور حرمین شریفین میں حج اور عمرہ کے لیے آنے والوں کا سلسلہ بند رہا. اس وقت جو اب سعودی عرب میں تیل کے ذخائر ہیں اور تیل کے ذریعے سے آمدنی ہوتی ہے، وہ ذخائر تیل کے بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے تھے. تو ان کے ذریعہ آمدن اور ذریعہ معاش وہاں کے لوگوں کا کچھ خاص نہ تھا، کیونکہ جو اہلیان حکومت ہیں ان کا سلسلہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں، زائرین تھے، حرمین شریفین کی حاضری کے لیے آنے والے، اس طرح ان کا تسلسل چلتا تھا. لیکن حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کے 5-6 سال تک وہ تسلسل بند رہا تو وہاں ناگفتہ حالات تھے. تو آپ یہاں سے بحری جہاز پر آپ نقدی روپیہ اور لباس وغیرہ سلوا کر یہاں سے ساتھ لے گئے اور آپ جدہ بندرگاہ پر جب اترے تو وہاں سے آپ نے حرم شریف تک جاتے ہوئے سارے راستے میں آپ جہاں بھی غربا، مساکین، فقراء آپ ان میں لباس اور نقدی پیسہ تقسیم فرماتے تھے. حتیٰ کہ وہاں کے جو پولیس کے ملازمین تھے، سرکاری ملازمین تھے، ان کو حکومت نے تنخواہ ادا نہیں کی تھی حالات کی وجہ سے. تو حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرکاری ملازمین کی تنخواہ بھی اپنی طرف ادا کی. یہ آپ کا جود و سخا ہے، عفو درگزر اور رحم، شفقت و کرم انسان کو جا کہ آپ حشرات الارض پر، حیوانات، جمادات پر بھی آپ بڑی محبت، شفقت اور رحم فرماتے تھے. اگر کسی جاندار چیز کو، کسی حیوان کو آپ تکلیف میں دیکھتے تو آپ کی طبیعت مبارکہ مضطرب ہو جاتا ہے، ہیجان پیدا ہو جاتا. آپ مخلوق خدا میں سے کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر آپ برداشت نہیں کر سکتے اور آپ کی طبیعت مبارکہ مضطرب ہو جاتی ہے. آپ قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. تو عالم اسلام میں آپ کی ذات ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے. حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ قبلہ عالم کی نگاہ میں کہ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قبلہ عالم فرماتے ہیں، جب سید احمد العطاس مدنی صاحب رحمہ اللہ آپ بیعت کے لیے حاضر ہوئے دربار شریف تو حضور قبلہ عالم کا وصال ہو چکا تھا. ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب کے دست اقدس پر بیعت ہوں. تو جب وہاں آئے تو قبلہ عالم کا وصال ہو گیا. تو مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ میں 3 نمبر سرائے پر ایک کمرے میں صبح کی نماز کے بعد اوراد و وظائف میں مشغول تھا. ایسے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس میرے سامنے موجود. سبحان اللہ. ان کا دل مضطرب تھا کہ حضور قبلہ عالم کی بیعت حاصل نہیں ہو سکی، آپ قضا فرما گیا. تو قبلہ عالم سامنے موجود دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ احمد العطاس مدنی، میں اور غلام محیدین ایک ہیں، ہم دو نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور قبلہ عالم کے ہاں بابو جی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اور غلام محیدین ایک ہیں، ہم دو نہیں ہیں. پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ پنجاب کے اس وقت کے وزیر اعظم سر سکندر حیات، اس نے خط لکھا حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس خط میں اس نے مشورہ دیا کہ کیونکہ قبلہ عالم کے ایام حلالت کے ہیں، استغراقی کیفیات طاری ہیں، تو آپ باہر سفر پہ جانا ترک کر دیں اور خانقاہ شریف قریب رہیں، حضور اعلیٰ کی دیکھ بھال کریں. بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور قبلہ عالم کے فرمودہ کے مطابق آپ نے فرمایا کہ بابو جی کے متعلق کہ تم زیادہ سیر و سیاحت کرو. یہ بھی سیر و سیاحت کرنا یہ بھی ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا. حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار ممالک میں سیر و سیاحت کی، بلاد عرب، حرمین شریفین اور ترکی، وسطی ایشیا اور افغانستان، بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی ولی اعظام کے مزارات ہیں، حتیٰ کہ یورپ ممالک تک بھی آپ تشریف لے گئے.
تو آپ نے سیر و سیاست زیادہ کی ہے، اس لیے سر سکندر حیات نے مشورہ دیا کہ اب آپ سفر ترک کر دیں۔ تو وہ خط جب حضور بابا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ عالم کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ کو بتایا تو حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ غلام محی الدین، یہ لوگ تمہارے حال سے ناواقف ہیں کہ تمہیں جانتے نہیں، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تم اپنے معمولات کو جاری رکھو، یہ لوگ تمہارے حالات سے بے خبر ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے نقل سے کہ حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا تھا، چونکہ آپ نے شریعت اور طریقت کے تمام رموز خود قبلہ عالم کی بارگاہ سے حاصل کیے، اور آپ کی چال ڈال گفتار کردار، آپ ہر معاملے میں قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس نظر آتا۔ تو آپ قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ قادیانیت کے خلاف آپ کی حیات مبارکہ گزری جدوجہد کی، اور آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے قبلہ عالم کی تعلیمات اور آپ کی حیات مبارکہ سب سے نمایاں ہے، تو حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ختم نبوت کی تاریخ کے محافظ اور پاسبان رہے قبلہ عالم کے وصال کے بعد، اور آپ حتیٰ کہ اپنے وصال سے قبل آپ اسپتال میں علالت کے دوران اسپتال میں تھے، تو اس وقت بھی اگر کوئی متعلقین میں سے آپ سے ملنے آتا تو آپ ہر ایک سے پوچھتے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارے شہر میں تاریخ ختم نبوت کیسی چل رہی ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، اور تم نے تاریخ ختم نبوت میں کیا کردار ادا کیا۔ تو آپ آخری وقت تک تاریخ ختم نبوت کے محافظ اور پاسبان رہے، چونکہ یہ تاریخ اور یہ تسلسل آپ کو وراثتاً قبلہ عالم سے ملا، اور قبلہ عالم کو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے منتخب کیا گیا۔ تو حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی تعلیمات، آپ کے افکار کے آپ امین اور وارث تھے، تو بالآخر وہ وارث تاریخ ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال 22 جون 1974 کو ہوا، شب کے وقت آپ کا وصال ہوا، اور آپ اپنے والد بزرگوار قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ کسی نے کہا تھا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو اب بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ حضور قبلہ عالم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا میں اور غلام محی الدین دو نہیں ہیں، ایک ہے، اور آپ کا خمیر بھی اسی جگہ سے اٹھایا گیا جہاں قبلہ عالم کا اور آپ کے پہلو میں آپ سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت، اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ غلام مرتضیٰ صاحب بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے مکمل روزی اضافہ فرمائے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا علی محمد علوی صاحب۔ علوی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو ریلوے انجن سے کس قدر شوق کیوں تھا، اور آپ کو بابو جی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس بابرکت ذکر میں مجھے بھی شامل ہونے کی سعادت اللہ رب العزت کی توفیق سے عنایت ہوئی۔ تو حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصل نام چونکہ غلام محی الدین ہے اور آپ مشہور بابو جی کے لقب سے ہوئے ہیں، تو بابو جی کا لقب آپ کو آپ کے والد محترم قبلہ عالم امام المسلمین فاتح قادیانیت مجدد دین ملت مجدد اعظم سیدنا و مرشدنا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ و نور اللہ مرقدہ آپ نے عنایت فرمایا تھا، اور یہ عنایت بابو جی کے لقب کی اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کو ریلوے انجن کے ساتھ ایک محبت
شغف لگاؤ تھا جس کی وجہ سے اس دور میں ریلوے کے اہلکاروں کو بابو کہا جاتا تھا. تو اسی محبت اور شغف کی وجہ سے قبلہ عالم نے بھی آپ کو بابو جی کا لقب عطا فرمایا تھا. اور آپ کو یہ شغف اور محبت ریلوے انجن کے ساتھ کیوں تھی؟ اس کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے کسی دوست نے، کسی مرید نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اس کالے رنگ کا انجن ہے، اس میں کوئی خوبصورتی والی بات ہے نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت آپ نے 4 چیزیں انہیں جواباً بتائی کہ اس ریلوے انجن کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. پہلی چیز آپ نے یہ کہا کہ اس سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ حوصلہ مند چیز ہے، حوصلے والی چیز ہے انجن. کس طرح حوصلے والی چیز کہ اس کے اندر جتنی بھی آگ ڈالی جائے، جتنی آگ اس میں آپ ڈالتے جاؤ گے، یہ اتنی ہی تیز رفتار سے یہ چلتا ہے. اس میں حوصلہ بڑا ہے. تو پہلی چیز آپ نے حوصلہ بیان کیا کہ اس کے حوصلے کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ یہ باوفا ہے، کہ باوفا اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو ڈبہ لگاتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو، اعلیٰ کوالٹی والا ہو، یا کوئی ایسا ہو کہ جو عمدہ نہ ہو، کسی حساب کا بھی کسی طرح کا آپ ڈبہ استعمال کرتا ہو، تو یہ باوفا ہے، جہاں خود جائے گا اسے بھی ساتھ لے کر جائے گا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز اس کے باوفا ہونے کی وجہ سے میں اس سے محبت رکھتا ہوں. اور تیسری چیز آپ نے کہا کہ یہ صاحب ایثار ہے، یہ ایثار ہے، قربانی دینے والا ہے، کہ خود آگ میں جل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ جو اس کے اندر سفر کر رہے ہیں، جو اس کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے اندر، تو انہیں وہ آرام دے رہا ہے اور انہیں وہ آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا رہا ہے اور خود آگ میں جل رہا ہے. تو یہ صاحب ایثار ہے، اس لیے میں سے محبت کرتا ہوں. چوتھی اور آخری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ استقامت، کہ اس کے اندر استقامت ہے، کہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ اپنے صراط مستقیم سیدھے راستے پر گامزن رہتا ہے، اور جو راستہ جو اس کے لیے مقرر راہ بنا دی گئی ہے، یہ اسی راہ پر چلتا ہے. تو استقامت کی بنا پر اس کے ساتھ میری یہ محبت اور انسیت ہے. تو قبلہ فیض احمد فیض صاحب نے آپ کی یہ جو 4 چیزیں آپ نے بیان فرمائی، ان کی وضاحت کی کہ صوفیانہ طور میں، کہ صوفیانہ اگر رنگ میں ان 4 چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ 4 چیزیں صوفیانہ رنگ میں بھی پائی جاتی ہیں، کہ بلند حوصلہ ہونا، کہ میں عرفان کے خم پی جانا، لیکن اپنا حال اخفا رکھنا. اور یہ گولڈا شریف کے جتنے بھی مشائخ ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی تعلیمات یا ان کی آپ سوانح حیات پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی مشائخ گولڈا شریف ہیں ان میں اخفائے حال بہت زیادہ ہے. اخفائے حال جس طرح ابھی اگر قبلہ عالم کی بات کی جائے یا قبلہ بابو جی صاحب کی بات کی جائے، تو اس دور میں ایسے احباب بہت کم رہ گئے جنہوں نے قبلہ عالم کا زمانہ دیکھا ہے یا بابو جی صاحب کا زمانہ دیکھا ہے. لیکن ابھی ماضی قریب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قبلہ سیدنا مرشدنا پیر سید شاہ عبد الحق المعروف چھوٹے لالا جی صاحب، آپ انہیں دیکھیں کہ عرفان کے خم پی گئے ہیں، لیکن آپ کے اندر ضبط تھا. ضبط آپ کا اس طرح تھا کہ جو دیکھنے والا ہوتا وہ آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ بالکل آپ کے اندر مستقل ایک مزاجی تھی، بالکل آپ نے اپنے حال کو چھپا کر رکھا، اخفائے حال رکھا. کیونکہ اب ہمارا موضوع قبلہ لالا جی صاحب کے حوالے سے نہیں ہے، ورنہ اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو معلوم ہو کہ کس طرح ان کا اخفائے حال تھا. تو خم پی جانا اور بالکل ظاہر نہ کرنا اپنے حال کو، تو یہ آپ کا حوصلہ مند ہونا، یہ صوفیانہ رنگ میں ایک رنگ حوصلہ مند ہونا، اس کو قبلہ فیض احمد فیض صاحب نے بیان کیا. اور دوسری چیز جو
باوفا ہونا ہے، اس کے متعلق فیض احمد فیض صاحب وضاحت یہ کرتے ہیں کہ اپنے جملہ جو بھی متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، مریدین ہیں، جو بھی ہیں ان کے ساتھ باوفا رہنا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ باوفا ہونا ہے۔ اور تیسری چیز صاحب اشار اس کی وضاحت یہ کی کہ خود انسان تکلیف برداشت کرے، خود مشقتیں اٹھائے، لیکن اپنے مریدین اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ پیش آئے اور انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ بھی صوفیانہ انداز ہے۔ اور آخری چیز استقامت کے اندر کہا کہ ایسا راسخ ہونا، استقامت اختیار کرنا کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی مشکل وقت میں، کوئی بھی کیسا ہی لمحہ نہ آ جائے، کسی صورت میں راہ حق سے وہ پھرے نہ، راہ حق سے نہ ہٹے، ہر وقت راہ حق پر رہنا، صراط مستقیم پر رہنا، یہ استقامت ہے۔ تو یہ چار چیزیں قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ریلوے انجن کے حوالے سے بیان کی۔ انہی کی وجاہت یہ ہے کہ اگر آپ صوفیانہ انداز میں دیکھیں تو یہی چار چیزیں مین بنیاد ہیں۔ اسی وجہ سے قبلہ اعظم کے اس پیارے لفظ جگر حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ریلوے انجن سے محبت کا اظہار فرمایا، وجود یہی چار چیز۔